اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کیا نہیں کر سکتا تھا، رحمت کے دریا نہ بہا دیتا تو پھر کہتا تو ایک دفعہ میری بارگاہ میں آتا تو صحیح، مجھ سے کہتا تو صحیح۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مسائل کا حل۔ اس ضمن میں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ آپ کب تک مسائل سے اکیلے لڑتے رہیں گے؟ تھک جائیں گے، اک جائیں گے، اکتا جائیں گے، ہمت ہار جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خالی اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ دیکھیں یہ ایک دروازہ چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس در کی ہمیں خاک چھاننی پڑتی ہے۔ علامہ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ غیروں سے کہا تو نے، غیروں سے سنا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کیا نہیں کر سکتا تھا، رحمت کے دریا نہ بہا دیتا تو پھر کہتا تو ایک دفعہ میری بارگاہ میں آتا تو صحیح، مجھ سے کہتا تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر آسمان کو کمان فرض کر دیا جائے، کمان جس میں رکھ کر تیر چلایا جاتا ہے، اور اللہ کو تیر انداز سمجھ لیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی کمان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری مخلوق کے اوپر دکھوں کے، تکلیفوں کے تیر چلا رہا ہے، تو کوئی بچنا چاہے تو کہا جائے۔ اب یہاں عقل انسانی عاجز آ جاتی ہے کہ بندہ جہاں بھی جائے گا وہاں آسمان کی کمان تو موجود ہے اور تیر وہاں بھی چل رہے ہوں گے، لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے جہاں سارے زمانوں والوں کی عقلیں سٹاپ ہو جاتی ہیں وہاں سے پیغمبر کی وزڈم شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مختصر اور آسان جواب دیا کہ وہ کہیں نہ جائے، جو بچنا چاہتا ہے وہ تیر انداز کے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، بس جو پہلو میں بیٹھا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ لحاظ تو کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بچ کر کہیں اور نہ جائے بلکہ اللہ کی ہی پناہ میں آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری مرضی اور منشا کے بغیر نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، چونکہ پوری کائنات کے اندر کسی درخت سے ایک پتا بھی جب اللہ کے حکم مرضی منشا کے بغیر نہیں اترتا ہے، نہیں گرتا ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ ہمیں کوئی فائدہ کیسے دے سکتا ہے، نقصان کیسے دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اے بندے اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی فضل، کوئی رحمت، کوئی نعمت دینی چاہے تو کوئی بھی شخص اس کو لٹانے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی شخص اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روکنا چاہے اس کو پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ ھذا القیاس قرآن میں جگہ جگہ پر بتایا گیا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، لہذا جو کچھ بھی ہونا ہے فائنلی اس کی مرضی اور منشا سے ہی ہونا ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں کہ اللہ کو بائی پاس کرتے ہوئے جب ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں اور مسائل پھر بھی حل ہونے میں نہیں آتے۔ لہذا آسان طریقہ کیا ہے کہ اپنی کوششیں اور کاوشیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت کو شامل کرنے کا آسان ترین طریقہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اب یہ دعا آپ عربی میں مانگ لیں، فارسی میں مانگ لیں، انگلش میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں، زبان سے مانگ لیں،
या ज़ुबान भी हिलाए बगैर फ़कत दिल से मांग ले। अल्लाह हर अंदाज में हर ज़ुबान के अंदर बात को सुनता है। फिर दिन रात के किसी भी वक्त मांगें, अल्लाह की तरफ से ये जवाब नहीं आएगा कि इस वक्त सिग्नल नहीं मिल रहे हैं या इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है। जैसे ही आपने कहना है या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, अल्लाह ने फ़ौरन जवाब देना लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे बोल क्या कहना चाहता, मैं हाज़िर हूँ। ये है अल्लाह की रहमत। तो एक तो दुआ है बहुत बड़ा ज़रिया, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जो अल्लाह की रहमत को, उसकी मदद व नुसरत को बड़ी तेज़ी के साथ खींचती हैं। उनका बयान हम इंशाअल्लाह अगले चंद लेक्चर्स के अंदर करेंगे। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।